السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے چھلاوا، اور یہ شکاریات کی ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار بھی ہے۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ تحسین۔ بے شک ہندوستانی سماج توہم پرستی کے لیے بدنام ہے، مگر ایسا نہیں کہ صرف یہی اس کا شکار ہے، بلکہ دنیا میں متعدد قومیں ہیں جن میں اپنے اپنے انداز سے توہم پرستی رائج ہے، یہاں تک کہ جو کل تک اس سے بری تھے آج مادی ترقی کے عروج پر ہوتے ہوئے بھی وہ معاشرے توہم پرستی اور کج اعتقادی میں مبتلا ہے۔ جس طرح کائنات بذات خود ایک ناقابل فہم معمہ ہے، اسی طرح کائنات میں لاتعداد مضمرات ہیں۔ انہی کو باور نہ کر پانے کی ذہنیت کج یقینی کا سبب ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ توہم پرستی انسانی زندگی کے لیے ایک مہلک صورتحال کے مترادف ہے۔ اوروں کی طرح شکاری بھی توہم پرست ہوتا ہے، جبکہ منطقی طور پر اسے بہادر ہونا چاہیے، جیسا کہ لفظ شکاری تاثر دیتا ہے۔ ہمارے والد کا کہنا ہے کہ شکاریوں میں عجب عجب وہم رائج ہے۔ مثلاً کچھ لوگ 3 کارتوس سے زیادہ اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، خواہ شکار شیر کا کھیلنا مقصود ہو۔ کسی کا یقین ہے کہ ہفتے کے کسی خاص دن کسی خاص جانور کا شکار مناسب نہیں۔ کچھ شکاری تعویذ گنڈے ساتھ رکھتے ہیں، کچھ راہ میں جالا تنتی ہوئی مکڑی نظر آ جانا خوشائند تصور کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ یہ قابل ذکر ہے کہ ہمارے والد یا دادا اپنی شکاری زندگی میں کسی ایسے وہم کا شکار نہیں رہے۔ بھوت پریت کا وجود بھی انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ رات کی تیرگی میں سائیں سائیں کرتے، ویران جنگلوں میں شب بیداریاں کرتے اور ناقابل فہم واقعات کے شاہد ہونے کے باوجود وہ کبھی توہم پرست نہیں بنے۔ ہاں، والد کے اس دعوے کے باوجود کہ انہوں نے خود کو وہم پرستی سے بچائے رکھا ہے، وہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کرتے کہ اپنی شکاری مہمات کے دوران وہ ایسے پر اسرار حالات سے بھی دوچار ہوئے ہیں جن کی کوئی منطقی توضیح وہ اب بھی نہیں کر سکتے۔ اگلی سطور میں ایک ایسا ہی واقعہ نظر قارئین ہے۔ یہ سن 35 یا 36 کا ذکر ہے۔ اراولی کی حسین گھاٹی میں بسی میواڑ کی راجدھانی اودے پور ان دنوں میں کافی دیدہ زیب لگتی تھی۔ قصبے کی ہر چہار جانب شہر پناہ جا بجا بلند دروازوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ دروازے چاند پول، ہاتھی پول، سورج پول وغیرہ ناموں سے موسوم تھے۔ یہ دروازے اب بھی موجود ہیں، اگرچہ شہر پناہ شہر کی توسیع کی خاطر مسمار کر دی گئی ہے۔ ان دنوں شہر پناہ کے میل 2 میل کے بعد ہی جنگل کی ابتدا ہو جاتی تھی۔ یہاں غالباً شہر پناہ سے اس کا مطلب ہے شہر کے گرد جو فصیل ہوتی ہے۔ تب انگریزی حکومت کے تحت اودے پور میں ریزیڈنٹ کا دفتر ہوتا، جس میں تعینات میر منشی یا ہیڈ کلرک بھی بڑا عہدیدار سمجھا جاتا تھا۔ میواڑ دربار سے اسے وہاں کے ریزرو جنگلات میں بھگی پر سوار گھومنے سیر کرنے کی سہولت بھی حاصل تھی۔ ہر اتوار کو ہیڈ کلرک کے لیے کوچوان بھگی لے کر اس کی رہائش گاہ پر آیا کرتا تھا۔ وہی کوچوان اس سیر کی رپورٹ بھی ریزیڈنسی میں دیا کرتا تھا۔ مولوی عبدالعزیز ان دنوں وہاں ہیڈ کلرک ہوا کرتے تھے، جو کہ باپو کے قریبی دوستوں میں بھی تھے، لہٰذا باپو بھی اکثر اس سیر میں شریک رہا کرتے تھے۔ باپو کو ریاست سے انہی جنگلات میں شکار کی خاص اجازت بھی حاصل تھی۔ ایک شام حسب دستور مولوی صاحب کی بھگی باپو کو لینے آئی اور باپو بندوق کے ساتھ شکاری لباس میں سوار ہو گئے۔ اب بھگی تتڑی کے جنگل سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران ایک غیر معمولی احساس باپو کے اندر سر اٹھانے لگا تھا، جس کی وجہ ظاہر نہیں تھی۔ غور کرنے کے بعد معلوم ہوا
اس کی وجہ کوچوان تھا جو کہ مستقل طور پر چپ تھا۔ چہرے پر جب نظر گئی تو ماتھا ٹھنکا۔ کوچوان قطعی نیا شخص تھا۔ سائس کا چہرہ دیکھا تو وہ بھی اجنبی تھا۔ یہ دونوں ہی اس سے قبل کبھی بھگی لے کر نہیں آئے تھے، نہ ہی کبھی انہیں دربار کے عملے میں پہلے دیکھا گیا۔ نامعلوم باپو مولوی صاحب کیوں ان لوگوں سے کوئی استفسار بھی نہ کر پائے، بس دونوں پرانے کوچوان کی غیر موجودگی محسوس کرتے رہے جو خوش مزاج تھا اور برابر باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس طرح چپ وہ کبھی نہ رہا تھا۔ خیر، بھگی رواں تھی۔ جنگل کی مخصوص خوشبو کے ساتھ ہوا اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ بھی کانوں میں پڑ رہی تھی، جس سے نحوست کا احساس کم ہونے لگا، لیکن یہ کسے معلوم تھا کہ اس دن کی سیر نحوست سے شروع ہو کر نحوست پر ہی ختم ہونی تھی، جبکہ ایک سنسنی خیز واقعہ ان لوگوں کی آمد کا منتظر تھا۔ بھگی ایک مقام پر روک دی گئی۔ اس تنگ راستے کے دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ جھربیری کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں جن سے پکے بیروں کی خوشبو آ رہی تھی۔ تیتروں کی آوازیں ہر سمت سے دعوت دے رہی تھیں۔ باپو بندوق لے کر آگے بڑھے۔ بیٹھے ہوئے تیتروں پر گولی چلانے کے بجائے انہوں نے پہلے پتھر پھینک پھینک کر انہیں اڑایا۔ اڑتے ہوئے پرندے دھائیں دھائیں فائروں کے ساتھ زمین پر گرنے لگے۔ جنگلی ماحول میں فائروں نے ہلچل مچا دی تھی۔ آدھے گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد شکار بٹور کر بندوق ان لوڈ کر دی گئی۔ چلو چلے، باپو مولوی سے مخاطب ہوئے۔ مولوی صاحب چہل قدمی کرتے ہوئے بھگی پر آ بیٹھے، مگر کوچوان نے بجائے بھگی کو واپس کرنے کے آگے بڑھا دیا تھا۔ مولوی صاحب غالباً یہ سوچ کر خاموش رہے کہ سکڑے راستے پر مڑ نہ سکنے کے سبب دوسرے راستے سے لے جا رہا ہے۔ غروب آفتاب کا وقت ہو چکا تھا۔ شفق کی خونی سرخی مغربی افق پر چھا گئی تھی۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپیں ہوا کی دھیمی لے پر تال دے رہی تھیں۔ کوچوان اور سائس برابر خاموش تھے، یہاں تک کہ ان کی خاموشی مشکوک لگنے لگی تھی۔ دفتن راستے کے موڑ پر کوچوان نے گھوڑوں کی لگام کھینچ لی۔ بھگی، جسے دیکھ کر مولوی صاحب باپو کو اشارہ کرنے پر مجبور ہو گئے، باپو ان کا ایما سمجھ کر بندوق لے کر اتر پڑے۔ بندوق میں کارتوس لگا کر ایک نر چکارے کو، جس کے خوبصورت سینگ تھے، نشانہ بنا دیا۔ گولی لگتی ہی وہ اسی مقام پر ڈھیر ہو گیا۔ سبھی لوگوں نے اسے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ گولی چلانے کے فوراً بعد باپو اور مولوی صاحب کا اردلی چکارے کی طرف دوڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیرت میں آ گئے کہ چکارے کا وہاں کہیں پتہ نہ تھا۔ دونوں سناٹے میں آ گئے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کی حیرت یہ جان کر اور بڑھی کہ پورا جھنڈ ہی چشمے زدن میں روپوش ہو چکا تھا۔ تو کیا گولی چلنا وہم تھا یا چکاروں کا نظر آنا؟ لیکن 5 جوڑ آنکھیں تو ایسا فریب نہیں کھا سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ جنگل کا سناٹا تنزیہ مسکراہٹ سے ان کی تصحیق کر رہا ہے۔ دفتن قریب سے ہی کوئی زنانہ آواز ابھری جو مقامی بولی میں بچی کو پکار رہی تھی، ارے چھوری اتھے آوے نے۔ آواز سن کر یہ لوگ کانپ اٹھے۔ اس وقت سنسان جنگل میں یہ کون عورت ہے؟ پل بھر میں دوبارہ وہی الفاظ سنائی دیے اور تیسری بار بھی، اے چھوری۔ نگاہیں چاروں سمت گھومیں، ایک ایک جھاڑی ٹٹولنے لگیں، مگر وہاں کہیں کوئی انسانی وجود نظر نہ آیا، نہ کوئی رنگین چیز چمکی، نہ کنگن کھنکا۔ وہاں کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ ابھی سب اسی الجھن میں تھے کہ اسی مقام سے ایک زخمی مردانہ پکار ابھری، ارے یہ گولی تو مارے لاگی رے۔
ارے یا گولی تو مارے لاگی رے۔ یہ قرأت 2-3 بار سنائی دی اور پھر آخری بار ہچکی سمیت وہ ڈوبتی سی آواز سنائی دی جیسے مجروح موت کی گود میں جا رہا ہے۔ اس خاموشی سے ابھری ان پراسرار آوازوں کو بھگی پر بیٹھے لوگوں نے صاف سنا، کیونکہ وہ بھگی سے آگے تک بھی سنی جا سکتی تھی۔ محض آواز ہی آواز تھی، کسی کا وجود نظر نہ آتا تھا، یعنی اسرار، فقط اسرار۔ بڑی ہی ناقابل فہم صورتحال تھی۔ فائر، خون، مگر کس کا؟ کہاں ہے مقتول؟ کہاں ہے وہ آواز لگاتی ہوئی عورت اور اس کی بچی؟ کسی کی بھی کوئی آہٹ کیوں نہیں؟ سر چکرانے لگا باپو کا۔ دل نے کہا کوئی بلا ہے، مگر عقل نہ مانا۔ ان کے پاؤں آواز کی سمت بڑھنے لگے تھے، تبھی مولوی صاحب نے انہیں ٹوکا۔ باپو پھر بھی مصر ہوئے، مجھے دیکھ تو لینے دیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ مگر مولوی صاحب نے بھگی مڑوا کر باپو کو سوار ہونے پر مجبور کر دیا۔ واپس ہوتے ہوئے نہ کسی نے انہیں للکارا، نہ تعقب کیا۔ عورت کا رونا بھی نہیں سنا، نہ مرد کے مجروح ہونے کا کوئی رد عمل۔ کہیں کچھ بھی پیش نہیں آیا۔ کوچوان اور سائس بدستور خاموش تھے، ان کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہ تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپیں سر پر ہتھوڑے چلاتی رہیں۔ سب خاموش تھے۔ اردلی سہما ہوا تھا۔ مولوی صاحب تسبیح کرنے لگے تھے۔ باپو مولوی صاحب کے بنگلے سے پیدل ہی گھر لوٹ آئے تھے۔ باپو کو چین نہیں تھا، ان کی روح بے چین تھی۔ انہیں اپنے ہاتھ کسی کے خون میں رنگے نظر آنے لگے۔ اس عورت اور بچی کا کیا ہوا ہوگا؟ کون تھے وہ لوگ؟ اس واقعے کا کوئی رد عمل کیوں نہ ہوا؟ یہ سوالات رات بھر ذہن میں ہلچل مچاتے رہے۔ صبح اٹھ کر حلقے کے سب انسپکٹر اشور سنگھ کے پاس اپنے جرم کی اطلاع دینے باپو آخر جا پہنچے۔ مزاج پرسی کر کے سب انسپکٹر نے جو باپو کے شناسا تھے انہیں کمرے میں بٹھایا اور واقعہ شروع سے آخر تک سن کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ کھڑکی کے قریب رکے، آسمان کو دیکھنے لگے اور پھر واپس کرسی پر آ بیٹھے۔ بولے، کیس درج کرنے سے پہلے آپ مجھے کچھ وقت دیں کہ میں اس کی پوری تفتیش کر لوں۔ کل میں اپنے حلقے کی خبرگیری کے لیے جاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اگلی صبح دونوں تتڑی کے جنگل میں تھے۔ اسی مقام پر انسپکٹر نے کھوج بین کی، کوئی خون کا دھبہ، کوئی لاش وہاں کہیں نہیں تھی۔ اس کے بعد انسپکٹر نے حسب سابق مقامی لوگوں سے ان کی خیریت پوچھی۔ کسی واقعے، حادثے یا قتل کے یا کسی کے گم ہو جانے کی بات سننے کو نہیں مل سکی۔ سب طرف خیریت ہی خیریت پائی گئی۔ اس کھوج بین سے شام کو واپسی ہو پائی۔ ابھی یہ اندیشہ بھی لاحق تھا کہ دربار میں کوئی شکایت ہوئی ہو، لہٰذا گھر پر طلبی کا فرمان آ پہنچا ہوگا، مگر گھر آ کر یہ بھی سننے کو نہ ملا اور خوف بے بنیاد نکلا۔ غرض کہ نہ کوچوان نے اس واقعے کی رپورٹ ریزیڈنسی یا دربار میں کی، نہ علاقے میں ایسی فریاد پہنچی، نہ جنگل میں اس کا سراغ ملا، بلکہ یہ حقیقت بھی نہ کھل سکی کہ آیا وہ بھگی ریزیڈنسی سے ہی آئی تھی یا کہیں اور سے، اور اس کے کوچوان اور سائس کہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ آوازیں عورت اور زخمی مرد کی کیا تھا؟ باپو جب بھی اس واقعے کی جزیات پر غور کرتے تو مولوی صاحب کے جائے واقعہ سے لوٹ چلنے کے اصرار میں کہے گئے الفاظ کانوں میں گونج اٹھتے تھے، چھلاوا ہے چھلاوا، اور کچھ نہیں، ضد نہ کرو، چلے چلو یہاں سے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکاری، شکار اور جنگل سے پیار، رضیہ تحسین، دہلی، سن 2000۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔